السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش، میں تھال اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق MP جناب چودھری احسان اللہ نولاکیا صاحب۔ آپ 2 بار MP رہ چکے ہیں۔ آپ کے کریڈٹ پر کئی بڑے ترقیاتی منصوبے موجود ہیں۔ آپ کے خاندان کو ضلع کوٹ ادو کی سیاست میں ہمیشہ ایک اہم مقام حاصل رہا ہے۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھال اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ 2 بار MP رہے ہیں۔ آپ نے حلقے کی عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ کون سے ترقیاتی منصوبے آپ نے اپنے دور میں مکمل کروائے ہیں؟ یہ فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن چند چیزوں کا میں موازنہ کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ میں نے اس کلچر کو ختم کیا کہ جو لوگ ووٹ نہیں دیتے ان کے گھرانوں کے جو لوگ سرکاری ملازم ہیں ان کے تبادلے، جس طرح ہماری محکمہ تعلیم کے اندر بچیاں بچے تھے، انتقامی تبادلوں کو میں نے MP بان کے ختم کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے نہری پانی کے لیے ایسی آواز بلند کی کہ 10 سالوں کے اندر نہری پانی تھل کے اندر وافر مقدار میں کاشتکاروں کو ملتا رہا۔ 72 تعلیمی ادارے، جس میں ڈگری کالج، ہائی اسکول، مڈل اسکول، پرائمری اسکول اور 10 سے زیادہ ایسی عمارتیں جو پہلے بنی ہوئی تھیں ان کا اجرا کروا کے میں نے ٹیچرز منظور کروا کے وہاں ان کو آپریٹو کیا ہے۔ ہم نے سوئی گیس دی ہے۔ پورے مظفر گڑھ کا سب سے بڑا اور اچھا ہسپتال چوک سرور شہید کو دیا ہے۔ دائرہ رنگپور روڈ کو ہم نے ڈبل کیا ہے۔ 20 سے زیادہ نہروں پہ ہم نے پل بنوائے ہیں۔ اس طرح اگر گنتے چلے جائیں تو 500-700 پیٹر ہم نے مفت کاشتکاروں کے اندر تقسیم کیے ہیں۔ لا تعداد چکوک کے اندر ہم نے بجلی دی ہے، واٹر سپلائی دی ہے۔ یہ لسٹ اگر گنتے چلے جائیں تو بہت زیادہ ہے۔ صرف اس کے اندر 2 باتیں کرنے والی ہیں۔ 2002 سے پہلے ہونے والے ترقیاتی کاموں کی لسٹ کو سامنے رکھیں اور 2013 سے آج تک جو بنی ہے تو ان کا فرق جو ہے وہ 10 اور 9 کا ہوگا۔ معذرت، ان کا فرق 10 اور 90 کا ہوگا کہ میں نے اگر 90% کام کروائے ہیں تو ان ادوار کے اندر بمشکل 10% کام ہوئے ہوں گے۔ اچھا سر، آپ 2 بار MP رہے ہیں۔ آپ پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ آپ نے ترقیاتی منصوبے ہوں یا سرکاری نوکریاں ہوں، آپ نے باقی برادریوں پر اپنی جٹ برادری کو ترجیح دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ پر لسانیت کا الزام لگتا رہا ہے۔ ہمیشہ کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی گاؤں یا چک میں بجلی دی ہے تو وہاں بھی آپ نے جٹ برادری کو اہمیت دی ہے۔ اگر کسی اور برادری کا گھر درمیان میں آ گیا ہے تو آپ نے اس گھر کو بجلی نہیں دی، جبکہ اس سے اگلا گھر اگر جٹ برادری کا ہے تو وہاں آپ نے بجلی دی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ 2 ڈگری کالج، 5 ہائی اسکول، 12 مڈل اسکول اور 48 پرائمری اسکول، کسی ادارے میں یہ پابندی نہیں ہے کہ جٹ کے علاوہ یہاں کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر دائرہ رنگپور روڈ پہ کوئی پابندی ہے کہ جٹوں کے علاوہ یہاں سے گزر کوئی نہیں سکتا، یا چوک سرور شہید ہاسپٹل کے اندر کوئی پابندی ہے، یا سوئی گیس کے اندر کوئی پابندی ہے، اصل میں یہ ہے کہ بدقسمتی سمجھ لیں کہ چوک سرور شہید اور کوٹ ادو کے جتنے سیاستدان ہیں وہ جیتنے سے پہلے اگر 2 روپے کے مالک تھے تو جیتنے کے بعد وہ 2 ارب کے مالک ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں جب میرا جائزہ لیتے ہیں تو جتنی زمین میری جیتنے سے پہلے تھی اتنی ہی حال ہے۔ تو اپنی شرم کو مٹانے کے لیے اور کوئی الزام جب مجھ پہ نہیں لگتا تو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ جاٹوں کا ہمدرد ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ رانا صاحبان کا 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے ان کی یہی جائیداد تھی، یا حجرات صاحبان کی یہی جائیداد تھی، یا خار صاحبان کی یہی جائیداد تھی، یا یہ چانڈیا برادران کی یہی جائیداد تھی؟ یہ 30 سال پہلے ذرا ان کے باپ دادا کو دیکھیں ان کے پاس کیا تھا۔ الحمدللہ 1953 میں ہم آئے تھے تو اس وقت بھی 11 روپے کے مالک تھے۔ اس وقت سے لے کر والد صاحب 5 دفعہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر رہے، میں 2 دفعہ MP رہا، تو آج بھی میں اپنی جائیداد کے ایک پائی، ایک پیسے کا حساب دے سکتا ہوں۔ جب یہ حساب نہیں دے سکتے نا
تو اس وقت پھر جب کوئی الزام ان کو نہیں ملتا تو جٹزم کا اور لسانیت کا مجھ پہ الزام لگا دیتے ہیں. میرا کون سا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ جٹوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا؟ یہ چانڈیا برادران سے پوچھیں کہ 30 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا، 40 سال پہلے یہ رانا برادران سے پوچھیں ان کے پاس کیا تھا، یہ ہنجرا برادران سے پوچھیں ان کے پاس کیا تھا، رفیق خان اس کے بھتیجوں سے پوچھیں کہ ان کے پاس کیا تھا. ہاں میں بھی بتاتا ہوں کو ان سے ٹرپل میں میرے پاس کیا تھا، 60 میں کیا تھا، 80 میں کیا تھا، 90 میں کیا تھا، 2010 میں کیا تھا، اور آج میرے پاس کیا ہے. میں اپنی ایک ایک پائی کا حساب دے سکتا ہوں، اپنے والدین کا، اپنے خاندان کا. ان کو کہیں نا یہاں یا آ کر کہیں کہ ہم 30 سالوں 40 سالوں کا حساب دیتا ہے، یہ حساب نہیں دے سکتے. اچھا سر، آپ 2 بار پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MP رہے ہیں، پھر 2018 کے جنرل الیکشن سے پہلے آپ نے پیپلز پارٹی کیوں چھوڑ دی؟ پیپلز پارٹی چھوڑنے کی پیچھے وجہ کیا تھی؟ اصل میں یہ پارٹیوں کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں. میں پیپلز پارٹی میں 25 سال رہا ہوں. انہوں نے مجھے 5 دفعہ ٹکٹ دیا ہے، اربوں کے حساب سے ترقیاتی کام دیے ہیں، مجھے نوکریاں دی ہیں، مجھ پر ان کے بڑے احسانات ہیں. میں اس لیے کوئی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن 25 سال کی رفاقت مجھے اس وقت چھوڑنی پڑی جب پیپلز پارٹی کے اندر کھر برادران جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ مؤثر ہو گئے، جن کی قربانیاں بھی نہیں تھیں تو میری قربانیاں بھی تھیں. بنیادی طور پہ میں کوئی بڑی بات کرتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں. تو پیپلز پارٹی نے مجھے اتنا تنگ کر دیا تھا کہ پارٹی سے نکلنے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا سر، اس بات میں کیا صداقت ہے کہ آپ کا اور ملک مرتضیٰ رحیم خان کا اگلے الیکشن میں پینل ہوگا؟ کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے. سیدھی سی بات ہے، میں روز ایک تو پارٹیاں نہیں بدلتا. جب تک پارٹی مجھے نہ چھوڑے، میں نے آج تک کبھی پارٹی کو نہیں چھوڑا. میں PTI کے ساتھ ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں. وہ مجھے ٹکٹ دیں پھر بھی، نہ دیں پھر بھی، چونکہ میں نے 25 سال اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارا ہے تو وفا کے ساتھ گزارا ہے. اب میں اگر عمران خان کے ساتھ ہوں، میں چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہوں، میں PTI کے ساتھ ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ میرے لیے حتمی ہوگا. میرا کسی گھر کے ساتھ نہ کوئی معاہدہ ہے اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں. غالباً سر 14 فروری کو ملک غلام مرتضیٰ رحیم خان نے چوک سرور شہید میں جلسہ کیا، اور اس جلسے میں انہوں نے کہا کہ نولاٹیا صاحب اور ہم 15 سال مخالف رہے، لیکن اب الحمدللہ نولاٹیا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے آپ کے اور آپ کے بھائیوں کا شکریہ بھی ادا کیا، تو آپ نے تردید نہیں کی اس کی؟ یہ رانا برادران کی پوری الیکشن کمپین میں جگہ جگہ کہتے رہے ہیں کہ نولاٹیا میرے ساتھ ہے، کھر کہتے تھے میرے ساتھ ہے، پیر کہتا تھا میرے ساتھ ہے. ہاں، چانڈیا برادران نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. اس لیے جو بات کسی نے کی ہے اس کا جواب تو آپ ان سے پوچھیں. میں نے جب پارٹی میں الیکشن چھوڑ دیا تھا تو میں نے کسی کی کمپین میں کوئی حصہ نہیں لیا. آپ نے تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے، وہ میرے گھر کا پولنگ اسٹیشن دیکھ لیں، 90% ووٹ تحریک انصاف کو ملا ہے. ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی، ان کی الیکشن کا تو پھر یہ اس کا جواب خان صاحب سے لینا، انہوں نے ایسی بات کیوں کی ہے. اچھا سر، آج کل سابق MP سردار اظہر خان چانڈیا اور موجودہ MP حافظ رانا اورنگزیب اشرف صاحب کے درمیان سوشل میڈیا پہ ایک جنگ کا سماں ہے. ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں بھی ہو رہی ہیں. آپ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ طرز سیاست علاقائی سیاست کے لیے یا علاقائی امن کے لیے کوئی فائدہ مند ہے؟ رانا صاحبان اپنے منشیات کے بزنس کو تحفظ دینے کے لیے سیاست کرتے ہیں، اور چانڈیا برادران زمینوں کے مافیا کو مضبوط کرنے کے لیے سیاست کو. ان دونوں کا نقطہ نظر ایک ہی ہے. نہ پوری زندگی انہوں نے ترقیاتی کام کیے ہیں، نہ تعلیمی ادارے بنائے ہیں، نہ یہ عوام کی خدمت کرتے ہیں، یہ نہ کرنا چاہتے ہیں. ان دونوں کے اندر مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہ جنگ ہے صرف اختیارات کی، یہ جنگ ہے اپنے اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کی. عوام کی خدمت کے لیے جو مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے. رانا صاحبان نے چیئرمین بلدیہ بن کے انہوں نے 2 کام کیے. ایک انہوں نے نولاٹیا پارک کو گراؤنڈ بنا دیا کہ نولاٹیا کا شاید نام پیچھے چلا جائے گا. ایک چوک کے اندر پلر جو ارائیں برادری نے بنایا تھا اس کو توڑ کے نیا بنا دیا تاکہ ہمارا نام آ جائے.
ان دو کاموں کے علاوہ یہ بتا دیں کہ چیئرمین بن کے انہوں نے ٹاؤن کمیٹی میں کیا کیا ہے. اس لیے ان کا تو میرے سامنے تذکرہ ہی نہ کرے نا. یہ اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے سیاست کرتے ہیں, عوامی خدمت ان کا مطمع نظر ہی نہیں ہے. اچھا سر, آپ اپنے دور میں کوئی 2 4 5 پروجیکٹ ایسے گنوائیں, بڑے پروجیکٹ جو آپ لے کے آئے ہیں؟ یار یہ سوئی گیس کو آپ چھوٹا پروجیکٹ سمجھتے ہیں, ہاسپٹل جو ہے یہ چھوٹا پروجیکٹ ہے. عوام کو کلیئر ہونا کہ عوام کے اندر ایک عوام ہے, کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے میاں محسن قریشی تھے, کوئی کچھ کہتا ہے, عوام کو پتہ چلے نا کہ ان منصوبوں کے پیچھے کون تھا, کون. اچھا 72 تعلیمی ادارے جو ہیں یہ اس کا کس نے کہا کہ وہ محسن قریشی کا تھا؟ ویسے وہ میرے بڑے بھائی, اسی وجہ سے آپ سے یہ بات. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر محسن قریشی اور میں پیپلز پارٹی میں تھے تو 100 ارب سے زیادہ کام ہوا تھا. جب یہی قریشی برادر رانا صاحبان کے تھے اور یہ وزیر بھی تھے تو 5 سالوں میں مجھے بتا دیں یہ کیا لے کر آئے, اب وہ کہاں تھے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 2008 سے 2013 تک محسن قریشی پروجیکٹ لے کے آیا تھا تو جب 2018 سے 24 تک یہ وفاقی وزیر تھے اس کے اندر یہ کیا لے کر آئے, ابھی تو پتہ چل جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کام کرنے والا گنوا کے بتائے تو صحیح. میں نے تو پوچھا ہے ان سے کہ 2013 سے آج تک انہوں نے کیا کیا ہے, کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں. اگر مظفر گڑھ کینال پختہ ہوئی ہے تو 8 سے 13 تک ہوئی تھی, وہ بھی 15 ارب کا پروجیکٹ تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات کریں تو دلیل کے ساتھ بات کریں, اور کس نے کیا کیا ہے یہ کوئی ایک گاؤں بتا دیں, کوئی ایک بستی ایک چک بتا دیں جس کے اندر بجلی نہ گئی ہو. سوئی گیس جو چوک سرور شہید کے علاوہ یہ اس میں چوک میں سوئی گیس کیوں نہیں ہے, وہاں بھی ہم نے MP ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اس کام کو چھوٹا کام سمجھ رہے ہیں. میرے 10 سالوں میں نہری پانی ٹیلوں تک کاشتکاروں نے اپنی خواہش سے زیادہ انجوائے کیا ہے. اس کی کیا وجہ تھی کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ہر روز تو میں پانی کی جنگ کرتا تھا. اس وقت تک 70 ارب روپے کے ساتھ یہ ریماڈلنگ ہوئی تھی, نہر کی کیپیسٹی بڑھائی گئی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاشتکاروں سے پوچھیں, ہمارا میگا پروجیکٹ تو نہری پانی کو ٹیلوں تک پہنچانا اور وارہ بندی کو ختم کرنا, یہ ہمارے میگا پروجیکٹس کے اندر آتا ہے, یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے, بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اچھا سر, کچھ عوام کی طرف سے سوالات ہیں. ایک دوست ہیں معظم کامران صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ نولاٹیا صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے دور میں وہ جیسے, میں ایک بات آپ کو سر بتا دوں کہ جیسا سوال انہوں نے پوچھا ہے ہم ویسا حرف بحرف آپ تک پہنچائیں گے. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کے دور میں میاں محسن علی قریشی صاحب کومے میں تھے اور ان کے فنڈز آپ کو ملے جنہیں آپ نے علاقے میں خرچ کیا, لیکن آپ نے چک نمبر 503 TDA کو بجلی کے پروجیکٹ سے محروم رکھا. کھمبے آ کر واپس چک نمبر 132 ML میں انسٹال کروا دیے گئے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ پنجابی کمیونٹی کے کام زیادہ کرواتے ہیں. کیا آپ اس تاثر کو درست مانتے ہیں؟ کیا آپ نے تمام کمیونٹیز کی یکساں ضروریات پوری کرنے کی کوشش کی؟ آنے والے دور میں, ساتھ ہی انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ آنے والے دور میں تھال کے لیے, تحصیل چوک سرور شہید کے لیے کون سے پروجیکٹ آپ کے ذہن میں ہیں اور کس پارٹی سے اگلا الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ 15 سوال آپ نے کر دیے ہیں, چلے میں ان سب کا جواب دیتا ہوں ایک ہی سانس کے اندر. اگر 210 چکوک میں نے بجلی دی ہے, اگر ایک چک رہ گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ میں نے صرف ایک قوم کو محروم کرنے کے لیے ایسا کیا ہو. جنہوں نے 210 چکوک میں بجلی نہیں دی تو ان سے بھی تو سوال پوچھا جانا چاہیے. میں ایک بات کا جواب دے چکا ہوں کہ میں PTI میں ہوں, چودھری پرویز بھائی کے ساتھ ہوں, وہ جو فیصلہ کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں گا. دوسری بات میں اپنی وضاحت کے ساتھ یہ بات کر دوں, ایک تو بات یہ ہے کہ جو آدمی مجھ پہ تنقید کرتا ہے, جمہوری حق ہے اس کا, اس کو کرنی چاہیے, لیکن خدا را ان سے یہ کہیں کہ اسی برابری کی بنیاد پہ باقی اراکین اسمبلی سے بھی یہ بات پوچھیں. اگر میں حجرات صاحبان سے پوچھوں کہ وہ 2 دفعہ ضلع ناظم ضلع کے چیئرمین رہے ہیں تو وہ اس وقت جو 30 ارب کا پروجیکٹ تھا مظفر گڑھ کا, اس کی کتنی اینٹیں لگی ہیں چوک سرور شہید کے اندر, تو ایک پروجیکٹ نظر نہیں آتا. حالانکہ ضلع ناظم اپنے فنڈ کا خود سگنیٹری ہوتا ہے. MNA MPA وفاقی وزیر صوبائی وزیر اپنے فنڈ کا سگنیٹری نہیں ہوتا, اس کو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے مانگ کر لینا پڑتا ہے.
صحیح. اگر میں یہ حجرات صاحبان سے پوچھوں کہ وہ پیسے جو تھے 30 ارب 35 ارب 40 ارب وہ کہاں گئے ہیں، تو چوک سروس شہید نے ذرا مجھے گن کے بتا دینا وہ کہاں گئے تھے. تو مجھ سے سوال کرنے کے لیے ایک گاؤں 210 چکوک کے اندر بجلی کے نہ دینے کے پیچھے اتنی لمبی سٹوری انہوں نے بنا دی ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آپ کام کرتے ہیں. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس بندے کی خامیاں تلاش کی جائے، اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. مطلب کہ اگر یہی میں ان سے پوچھوں پراپرٹی ہوتا ہے نہیں، اگر میں یہی ان سے پوچھوں کہ جس کو 40 سال تم نے ووٹ دیا ہے اس نے 500 ارب کھایا ہے اپنی جائیداد بنانے کے لیے، وہ بھی تمہارے کھاتے میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو ایک آدمی جو سفید پوش آدمی ہے اپنے باپ کی جائیداد کے علاوہ 1 روپے کا روادار نہیں ہے، تو اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے بجلی ادھر دی ہے اور ادھر کیوں نہیں دی؟ کچھ انصاف بھی کیا کرے. اچھا سر، ایک اور دوست ہے انجینئر عرفان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے 2024 کے الیکشن میں اپنی پوزیشن واضح کیوں نہیں کی؟ ایک بات تو بہتر ہے کہ میں اس وقت ایک تو الیکشن کا خود چونکہ کنٹیسٹ نہیں کر رہا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ جتنے کینڈیڈیٹ مجھ سے ووٹ مانگ رہے تھے نا وہ پی ٹی آئی کے خلاف تھے، تو جن لوگوں نے الیکشن پی ٹی آئی کی طرف لڑنا تھا انہوں نے ووٹ مانگے نہیں ہیں. اگر پی ٹی آئی کے امیدوار مجھ سے ووٹ مانگتے تو میں ان کو ووٹ ضرور دیتا، اپوزیشن کلیئر کرتا. اب ظاہر ہے کہ میں پیر صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا، چانڈیا صاحبان کو نہیں دینا چاہتا تھا، میں مطلب کہ جن کو دینا چاہتا تھا انہوں نے ووٹ مانگے نہیں، تو میں پھر خاموش ہوں. اچھا، ایک اور دوست ہیں حاجی محمد انور، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پی پی کیوں چھوڑ دی؟ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. کچھ اندرونی معاملات تھے، 25 سال میں ان کے ساتھ رکھا. جب نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت بھی میں نے ان کو نہیں چھوڑا، جب 10 سال کا مارشلہ تھا پھر بھی میں نے ان کو نہیں چھوڑا. اگر مجھے حکومت ملی ہے تو پھر بھی نہیں چھوڑا، اگر نہیں ملی تو پھر بھی نہیں چھوڑا. کچھ اندرونی معاملات ایسے تھے کہ اب ان کے بار بار بات کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا. ان کے ساتھ اچھے وقت گزرے ہیں تو میں ان کا احترام کرتا ہوں. سر بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے. آپ کی تشریف آوری کا، آمد کا بہت شکریہ سر.